السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے مبارکباد ہے۔ آج رمضان شریف کا دوسرا عشرہ آخر ہو رہا ہے اور آج عبادت کرنے والے لوگ، اعتکاف میں جانے والے لوگ اعتکاف کی نیت سے مغرب کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے مبارکباد ہے۔ اعتکاف کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اعتکاف کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں، نوازشوں میں گھرا رہتا ہے اور اللہ کی رحمتیں بے پایاں اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال ایک مسئلہ اہم یہ ہے، کیا ایسے حالات میں جبکہ مسجد میں 5 آدمیوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، اور بعض جگہوں پر تو پرشاسن نے مسجدیں ہی بند کرا دی ہیں، بعض جگہوں میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صرف 3 آدمی مسجد میں رہیں گے، امام، مؤذن اور خادم۔ تو سوال کرنے والے ایسے حالات میں یہ سوال کر رہے ہیں، کیا ہم گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اعتکاف کے لیے اہم شرط یہ ہے کون المسجد لہ، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا۔ اور ابو داؤد شریف نے، امام ابو داؤد نے داؤد شریف میں یہ حدیث بھی نقل کی ہے جو مشکاہ شریف میں بھی ہے، لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ اعتکاف ایسی مسجد میں ہی ہو سکتا ہے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ اس کی تحقیق کے لیے میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا کہ کہیں یہ گنجائش نکل جائے کہ گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں اور لوگ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی تمنا پوری کر سکیں۔ تو میں نے بخاری شریف دیکھی، فتح الباری دیکھی، مرقات المفاتح دیکھی اور عالمگیری دیکھی، اسی طرح کی اور بہت سی کتابیں دیکھیں۔ عرب علماء کے مضامین ویب سائٹ پر عرب کی پڑھے، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، لیکن مذہب مالکیہ کے ایک بہت بڑے عالم جن کو شیخ المالکیہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت امام محمد بن یحییٰ ابن عمر ابن لبابہ المالکی یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، کہیں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے کورونا وبا، کووڈ-19 جیسی بیماری اور وبا کے حالات میں مسجدوں سے جمعہ ساقط ہو چکا ہے، 5 وقتہ نمازوں سے ہم محروم ہیں، ایک بڑا عرصہ ہوتا جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی حالات کو جلدی ہی نارمل فرما دے اور اس بیماری سے تمام انسانیت کو چھٹکارا اور نجات عطا فرما دے۔ بہرحال ایسے حالات میں کیا ہم اعتکاف گھروں میں کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اعتکاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں
تو مرقات المفاتیح میں بڑی سخت بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں اعتکاف کرنا، جو مسجدیں گھروں میں بنائی گئی ہیں، گھروں کی مسجدوں میں اعتکاف کرنا بدعت ہے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں شیخ المالکیہ محمد بن یحییٰ بن عمر ابن لبابہ المالکی کی طرف۔ انہوں نے کیوں جائز کہا ہے؟ ان کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ گھر میں، جس گھر میں اعتکاف جائز ہے تو وہ گھر ہونا چاہیے جس میں مستقل نماز کے لیے جگہ بنائی گئی ہو، اور اس جگہ کا احترام مسجد کی طرح کیا جاتا ہو۔ چنانچہ ہر گھر میں ان کے نزدیک بھی اعتکاف درست نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا گھر ہونا چاہیے جس گھر میں مسجد بنی ہوئی ہو اور اس میں وہ نماز پڑھتا ہو، فرض نماز کے علاوہ اس کے گھر کی عورتیں وہاں نماز پڑھتی ہوں، اس جگہ کا احترام مسجد کی طرح احترام ہوتا ہو، اور وہ جگہ صرف نماز کے لیے استعمال ہوتی ہو، گھر کے کسی کام کے لیے، کسی سامان کے رکھنے کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس میں وہ گھر کی جگہ جہاں مسجد بنائی گئی ہے، مسجد البیت بولتے ہیں اس کو، مسجد البیت میں اگر وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو وہ وہی شرطیں اختیار کرے جو مسجد میں ہیں۔ چنانچہ وہ ضرورت کے علاوہ اس جگہ سے اعتکاف میں اگر بیٹھ گیا ہے تو نہیں نکلے گا، اور وہاں پر اللہ کا ذکر و اذکار کرے گا، تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا۔ اور اگر اس میں وہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے پھر وہاں سے نکل جاتا ہے تو ان کے نزدیک بھی وہ اعتکاف نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ عذر کی حالت میں ہے، اگر عذر زائل ہو جائے تو پھر یہ جو اختیار دیا گیا ہے یہ ساقط ہو جائے گا، اور جو شرط ہے مسجد کی کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو بہرحال جو اعتکاف سنت اعتکاف ہے اس کے لیے تو مسجد شرط ہے، لیکن اللہ تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی غلے کے پاس سے گزر رہا تھا، اس کے دل سے ایک آہ نکلی کہ اگر اتنا غلہ میرے پاس ہوتا تو میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالی نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی، فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو جو دل میں گھٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کہ میں نے اس کو اس غلے کا غریبوں میں تقسیم کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب مرحمت کر دیا ہے۔ تو اگر مسجد میں بیٹھنا متعذر اور مشکل ہو رہا ہو پرشاسن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ گھر میں ایک جگہ ایسی بنائے جو صرف نماز کے لیے استعمال کی جائے، نماز کے علاوہ اس کے کام کے لیے استعمال نہ کی جائے، اس کو مسجد البیت کا درجہ دیا جائے، مسجد شرعی کی طرح اس مسجد کا احترام کیا جائے۔ تو وہ ایسی جگہ میں اگر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ سنت اعتکاف کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرما دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ بہرحال اعتکاف کبھی کچھ مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ ہی کی حدیث میں یہ لفظ ہے، لا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں،
خاص بتا دیتا ہوں کہ گرمی کا ٹائم ہے، لوگ بہت سے روز فریش ہونے کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ غسل خانے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ فریش ہونے کے لیے غسل خانے میں جائیں۔ اگر غسل آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے تو اس غسل کے لیے تو آپ مسجد سے باہر جائیں گے، حالانکہ اس کے لیے بھی یہ لکھا ہے کہ مسجد کے صحن میں اگر گنجائش ہو، کوئی بڑا برتن رکھ کر، ٹب رکھ کر اس میں بیٹھ کر اگر آپ غسل کر سکتے ہو، احتیاط کے ساتھ کہ چھینٹیں نیچے نہ گریں، اگر وہ مشکل ہو تو پھر آپ جا سکتے ہیں غسل خانہ۔ لیکن فریش ہونے کے لیے اور غسل تبرید بولتے ہیں اس کو، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے جانا، یہ تو ایک اگر آسان ہو، مشکل نہ ہو تو کوئی بڑا ٹب منگا لیا جائے اور مسجد کے ایک کونے میں جدھر وضو خانہ ہوتا ہے اور مسجد کے صحن کا آخر ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر آپ احتیاط کے ساتھ آرام سے پانی گرائیں تاکہ چھینٹ مسجد کے صحن میں نہ گرے، فرش پہ نہ گرے۔ اس طرح غسل تبرید یعنی فریش ہونے کے لیے آپ غسل کر سکتے ہیں، غسل خانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس اعتکاف میں ہوتے ہیں اور چغل خوری وغیرہ میں ملوث رہتے ہیں، ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آدمی کو چاہیے کہ وہ حالت ایک اعتکاف میں عبادت میں رہے، جائز باتیں کرے، چغل خوری سے محفوظ رہے، جھوٹ سے محفوظ رہے، اللہ کی عبادت میں رہے، اللہ کی طرف سے جو محارم ہے حالت اعتکاف میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھے اور توبت نصوح سچی توبہ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعتکاف کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم۔